مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ عورت مرد کو بہت ستاتی ہے، ساری عورتیں نہیں بھائی، میجورٹی اچھی ہے الحمدللہ، بہت ستاتی ہے بہت ستاتی ہے بہت ستاتی ہے، آدمی ایک دم تیش میں آ جاتا ہے نا، جب جرگہ بیٹھتا ہے اتنا روتی ہے، سارے اس پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک میرے سامنے کیس آیا، اس عورت نے اپنے میاں کو دگنی کا ناچ نچا دیا تھا، کیونکہ میرے سامنے وہ ان کا کیس چل رہا تھا، ایسے لٹو کی طرح اس میاں کو گھمایا ہوا تھا اس نے، ایسا بیڑا غرق کیا ہے نا اس نے۔ پھر جب جرگہ بیٹھا نا تو وہ روئی ایسے ہے کہ وہ لوگ کیس بھول گئے، لوگ اس کے آنسو پوچھ رہے ہیں، یار بہت ظلم ہو رہا ہے بیچاری پہ، بہت ظلم۔ تو میں نے آدمی سے پوچھا، وہ کہہ رہا ہے یار میں رو نہیں سکتا اس طریقے سے، مجھے آ نہیں رہا، لیکن اتنا میں بھی ترس کھا رہا تھا کہ یار بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ بے بھائی رونا کا ٹھیک ہے، کوئی ہو سکتا ہے ظلم ہو رہا ہو، لیکن ایک مثال ہے بات، وہ وہی پھر مجھے واقعہ یاد، عورتیں ایسی ہوتی نہیں ہیں بھائی، کبھی کبھار ایسا بات، مرد بھی بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، دونوں بے غیرتیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو ایک تابعی تھے نا، ان کی عدالت میں کیس آیا، عورت روتی چیختی چلاتی آئی کہ میرا شوہر یہ کر رہا ہے، میرا شوہر یہ کر رہا ہے۔ تو کسی نے کہا قاضی صاحب اس پہ ترس کھائیں، اس پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، کیسے رو رہی ہے بیچاری؟ انہوں نے کہا بھائی یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا، اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال کے روتے ہوئے ہی آئے تھے ابا کے پاس، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، خود اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا اور ابا کے پاس، قرآن کہہ رہا ہے روتے ہوئے آئے، ابا ہائے ابا، بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ اور وہ تو مرد تھے، تو مرد جب ایسے ایکٹنگ کر کے رو سکتا ہے، خواتین کو تو رونے کا ماشاء اللہ اللہ نے بڑا ملکہ دیا ہے۔ تو رونے وونے سے کبھی کسی کے متاثر نہ ہوا کرو، پہلے یہ دیکھو کہ کیا ہے، تجزیہ کرنا سیکھنا چاہیے، اس میں غلطی کس کی ہے کیا ہے، اس کے بعد پھر رونا اگلے سٹیپ میں ہے، پھر رو، تم بھی رو لو بیٹھ کے۔ اس کو کہتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ۔ جب بھی کوئی دوسری شادی کرتا ہے نا تو اس کی بیوی جو ہنگامے کرتی ہے پہلی والی، تو پھر میں اس کو یہی مشورہ دیتا ہوں، تم رو، تم کیا کرو، رو، کیونکہ یہ دلائل سے سمجھنے والا حساب کتاب نہیں ہے، دلائل کی دنیا میں نہیں تم جیت سکتے عورت سے، تم رو۔ تو کیسے رو؟ تم بولو کہ میں پھنس گیا ہوں برے طریقے سے۔ ہوتا پتہ ہے کیا ہے، دوسری شادی کر کے نا خوشی خوشی بتا رہا ہوتا ہے السلام علیکم، تو عورت کو ظاہر ہے حسد کی آگ، وہ تو اس کو پہ سوکن آئی ہے نا، ابے جب اس پہ سوکن آئی ہے تو کیا وہ خوش ہوگی؟ اس کی غیرت اور محبت تو جوش مارے گی نا، اس کو تو غصہ آنا یہ نیچرل ہے۔ اور آپ خوشی خوشی مل رہے ہیں، سب دوستوں سے اس کو خبریں بھی پہنچ رہی ہیں، اس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہو گئی، دیکھا اللہ کا شکر ہے مجھے بڑی اچھی بیوی مل گئی، تو اس سے تو اور پاگل ہو جائے گی وہ۔ تو جتنا وہ رو رہی ہے اس سے ڈبل رونا شروع کر دو آپ، بولو پھنس گیا ہوں برے طریقے سے، خدا کی قسم بیگم بہت برا حال ہو گیا، گلے مل مل کے پھوٹ پھوٹ کے رو، کہہ رہے تمہارا جو حال ہے نا اس سے زیادہ میرا حال برا ہو چکا ہے، پھنس گیا ہوں، ویسے بھی پھنسے ہی ہو، جھوٹ بھی نہیں ہے یہ، پھنس گیا ہوں میں بہت برے طریقے سے، ہو ہا چیخو رو۔ شروع میں وہ سمجھے گی ناٹک کر رہا ہے، لیکن آپ نے اتنا رونا ہے اتنا رونا ہے، پھر وہ کہے گی جب اگر اتنا پھنس گئے ہو تو چھوڑ دو، ہے نہیں اب یہ راز کی باتیں ہیں نا، کہہ رہے ہیں اپنا عمل تو نہیں بتا رہے۔ دیکھو پیسوں کے معاملات میں پوچھو کہ حساب دوں گا، یہ نہیں کہ ہر چیز میں ہی آپ تو آپ ڈبل رو، بولے کیا ہو گیا، پھنس گیا، تو وہ کہے گی پھر چھوڑ دو، اگر اتنی بری عورت مل گئی آپ کو، پھنس گئے ہو چھوڑ دو، چھوڑ بھی نہیں سکتا، عذاب حلق کا کانٹا ہے، کباب کی ہڈی ہے، جتنی بھی اردو کے محاورے آتے ہیں نا، پھنس گیا یہاں پہ، چھوڑوں گا تو اس کے بھائی نہیں چھوڑیں گے مجھے، اس کے بھائی نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے جان سے، پھر ایسی حماقت کی ضرورت کیا تھی، بس کچھ کام ہوتے ہیں حماقت سے، کچھ احمقانہ کام ہو جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔
ہمارے حضرت بہت استقامت والے تھے، لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کر دی، آپشنل نہیں رکھا۔ آپشنل ہوتی نا، اختیاری ہوتی تو شاید کوئی بھی نماز نہ ہوتی، ہم سے سوچتے ہی رہتے کہ چلو 5